الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ، آسان وہی ہے جسے تو آسان بنا دے اور تو جب چاہے مشکل کو آسان کر دے بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ساتواں سپارہ کرنا ہے۔ یہ چھٹے کا تھوڑا سا اینڈ رہتا تھا، میں وہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ یہاں دیکھیں، اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی زیادتی کا کام کر رہا ہے، تو اس کو فوراً روکا جائے۔ اگر فوراً نہیں روکا جائے گا تو یقیناً پوری قوم کے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور پھر وہ خرابی جو ہے آہستہ آہستہ سب میں پیدا ہو جاتی ہے، چاہے کم ہو یا چاہے زیادہ ہو۔ تواصو بالحق ہر قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے، اور یہ جیسے پچھلی قوموں کے لیے ضروری تھا، اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے: آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ اب یہاں پھر وہی منافقوں کی بات ہو رہی ہے اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہودی جو ہیں، حالانکہ اہل کتاب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو چھوڑ کے اہل مکہ کے ساتھ مل گئے ہیں، جو ٹوٹلی کھلم کھلا مشرک ہیں، توحید کا شرک کرنے والے ہیں، تو انہیں اپنا دوست اور رفیق بنایا ہے۔ ایسا کرنا یقیناً یقیناً ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے۔ ان میں سے تو بیشتر خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، یعنی کہ جب وہ کسی کافر یا مشرک کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، تو یقیناً وہ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ آیت 82: تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، کہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سہلے لوگوں میں شامل کرے۔ اچھا، یہ تو خیر سب کو پتہ ہے کہ یہودی اور مشرک ہمارے سخت دشمن ہیں، لیکن دوستی میں قریب تر یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو یہ سب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن نصارہ کی یہاں دل
نرم ہونے کی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تارک دنیا ہے اور ان میں غرور نہیں ہے، یعنی کہ یہودیوں جیسی اکڑ نہیں ہے۔ اور آگے یہ جو آیت ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی تھی تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا تھا اور ہچکیوں کے ساتھ رویا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا تھا دل میں یقیناً، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ آیت 85، وَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں بے شک۔ عالیہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا جو کل ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بھابھی، آپ نے کہا تھا کہ اس کو ڈبل چیک، میں نے کہا تھا کر لوں گی، تو جی اس کو میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 159 ہے سورۃ النساء کی، 159۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس ہاں، آیت کیونکہ یہ ان کے دوبارہ آنے کی بات تھی نا اس جی دنیا میں۔ جی ایگزیکٹلی کہ جب وہ دوبارہ، کیونکہ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان پر ایمان نہیں بھی لاتے مرنے سے پہلے، بے شک۔ جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو اس وقت کیونکہ تمام لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ یہودیت، یہ اس کا عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، صلیب کو توڑ بالکل۔ دیں گے، تو اس جی وقت سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائے ہوں گے ان پر وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایز اے وٹنس جو ہے وہ جی جی یعنی کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں، اپنی ہی قوم کے بارے میں وہ یہی شہادت دیں گے کہ میں نے تو ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، یا میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے نعوذ باللہ خدا مانے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس چیز کی گواہی دیں گے اپنے لوگوں کے خلاف کہ یہ اس چیز کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس کا جی، مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خود گواہی دیں خود گے اس گواہی۔ چیز اپنی قوم کے اگینسٹ۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ہوپ فلی انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا سب کو۔ آیت نمبر 87 سورۃ المائدہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض صحابہ نے اپنی بہت زیادہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کئی چیزوں کو اپنے اوپر جو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، انہوں نے اس چیز جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان سے پرہیز کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ مواخذہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا،
کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو یہ سب جو یہ نہ کر سکے وہ 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں جو ہے وہ قسم کے کفارے کے حوالے سے ہے۔ قسم 3 قسم کی جو ہے وہ ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو انسان بات پہ عادتاً بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا ہے، جیسے اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ عربی لوگوں کو عادت ہے وہ بات بات پہ واللہ کہنا پسند کرتے ہیں، تو یعنی کہ لیکن ان کی کوئی ارادہ یا نیت نہیں ہوتی۔ اس قسم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ انسان دھوکہ یا فریب دینے کے لیے، اپنی چیز بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے اور وہ جھوٹی ہوتی ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتی ہے، لیکن اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر صرف توبہ کی جائے گی۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید لانے کے لیے ارادے کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسی قسم اگر وہ توڑے گا تو وہ اس پہ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارے کی بھی یہاں ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ 10 محتاجوں کو ایسا کھانا کھلانا جو آپ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں ایک دن میں، جیسے ہم نارملی ایک دن میں 3 سرونگز کھاتے ہیں، ناشتہ ہے، لنچ ہے اور ڈنر ہے، تو ہمیں جب کسی محتاج کو دینا ہے تو اس حساب سے ہمیں اس کو دینا ہے۔ اور کپڑا بھی اگر دینا ہے تو اسی درجے کا جس درجے میں ہم خود پہنتے ہیں۔ اور یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، اور جو یہ سب نہ کر سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ آیت نمبر 90، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے شراب کا، اور یہ شراب کا جو حکم یہاں پہ آیا ہے یہ تیسرا حکم ہے شراب، کیونکہ سلولی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے صحابہ کو منع فرمایا، تو یہاں پہ یہ تیسرا حکم ہے۔ شراب، جوا اور تھان کہتے ہیں سٹیچوز جو ہیں ان کو، کیونکہ انہی کو وہ پہلے سٹیچوز بناتے تھے اور بعد میں ان کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر فال نکالنے کے لیے جو وہ تیر پھینکا کرتے تھے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 91، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہاری آپس میں عداوت اور بغض بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ تو کلیئر ہے الحمدللہ۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو آیت تھی اس میں یہ تھا کہ جب شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں ایسے بھی شہید ہو چکے ہیں جو شراب پیتے تھے، تو اس شبے کا ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس چیز کا ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا ایسے نیک کاروں کو، کیونکہ اس وقت تک ابھی شراب کا جو حکم ہے وہ ابھی نہیں آیا تھا کہ یہ اب مکمل طور پر اس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ جی یہیں تک ہے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔
یہ اس کانٹیکسٹ میں آیت ہے کہ جب جن مہینوں میں ان پہ شکار حرام تھا اس مہینوں میں شکار انہیں نظر بھی زیادہ آتا تھا، ملتا تھا زیادہ، تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ آیا یہ میرے دیے گئے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا پھر ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں جو حد مقرر کی گئی ہے۔ نیکسٹ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ شکار آخا آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہے۔ نیز اگر محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی تحفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس سے جو عام موذی جانور ہیں وہ مستثنا ہیں، جیسے نقصان پہنچانے والے سانپ، بچھو یا ایسے جانور جو انسان کو نقصان پہنچائیں وہ حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں۔ آگے ترجمہ، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ اب کتنے روزے رکھنے ہیں یا کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ بھی فیصلہ وہی 2 عادل آدمی کریں گے جو جانور کا وہ کریں گے کہ کس جانور کے مارنے پر کتنے آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے یا کتنے روزے رکھنے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ نیکسٹ آیت، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ خشکی کا شکار منع کیا گیا تھا اور سمندر کا شکار جو تھا وہ حلال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے بجز اس کے کہ آبی جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی تدبیر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے بحری شکار کو حلال کیا گیا۔ جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ نیکسٹ آیت، اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یہ اس لیے کہ عرب میں کعبہ کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ ہی کی نہ تھی بلکہ اپنی مرکزیت اور تقدس کی وجہ سے پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور عمرے کے لیے سارے لوگ اس طرف آتے تھے، اور اس سے یہ ہے کہ ایک تو ان میں یونٹی پیدا ہوتی تھی، اور دوسرا چونکہ وہ تجارتی لین دین بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا تو ملک کی معاشی ضروریات بھی پورا ہوتی تھی، اور چونکہ حرمت والے مہینے بھی تھے تو وہاں پہ امن بھی قائم رہتا تھا، اور اس لیے وہ عرب کے جو قبیلے ہیں بسہولت جو ہیں وہ آتے جاتے تھے، انہیں کسی حملے کا یا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے معاملے میں علم میں ہر چیز ہے، یعنی اگر تم اس انتظام پر غور کرو تو تمہیں خود اپنے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی ہی میں اس امر کی ایک شہادت مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے، اور اس نے اپنے ایک حکم کے ذریعے سے انسانی زندگی کے کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ نیکسٹ ترجمہ، خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب اس کی تھوڑی سی کہ پاک اور ناپاک کی بہتات، مطلب دیکھنے میں تو تھوڑے پیسے جو ہے مطلب 100 روپے کم لگتا ہے، 500 زیادہ لگتا ہے، لیکن حرام کا کمایا ہوا 500 بہت برا ہے بنسبت حلال کے کمائے ہوئے 100 سے۔ ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں سوال کی ممانعت کی گئی ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جو پچھلے لوگ تھے وہ سوال کرتے تھے اس ٹائم میں، تو پھر ان پر وہ چیزیں ظاہر بھی کر دیتی تھی، پھر ان کو وہ مانتے نہیں تھے۔ آگے 102 ہے آیت نمبر، اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئی تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے، اور نہ صاحبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ معاشی جانور ہیں جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا مختلف حالتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فعل لازم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہوئی تھی۔ آگے ہے 104 آیت نمبر ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریقہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی۔ تو اس میں دین کے کسی کام میں جیسے ہم لوگ اپنے پیرنٹس کی کو فالو کرتے ہیں، اگر کوئی ختم وغیرہ دلواتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام جو سنت سے اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ہونی چاہیے ہمارے پاس، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنت، کوئی حدیث، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ بہت سے کام لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری روایت ہے، ہماری فیملی ٹریڈیشنز ہیں یا کچھ بھی، یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں کے دین و دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو چھوڑ دینا اور باپ دادا کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ صرف عبادات میں نہیں بلکہ کلچر کے معاملے میں بھی ہم نے کچھ ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں جو اللہ کے دین میں حرام نہیں ہیں۔ مثلا ذات پات، خاندان سے باہر شادی نہ کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 105 ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو، تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ اس میں ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری اپنی ذات کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو ہدایت کرتے رہیں اور نصیحتیں کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو اسی میں کھپا دیں اور خود نماز بھی نہ پڑھیں یا اس پر عمل نہ کریں، عبادات وغیرہ پہلے خود کریں، ہم اس پہ ہم خود بھی عمل کریں۔ اور اس سے بعد لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ دین کا کام یا نیکی کا کام بتانا نہیں ہے یا برائی سے منع نہ کرے، یہ ضروری نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیں صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب انسان تبلیغ میں اپنی پوری قوت اور کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہوگی، بلکہ اس سے نہ پوچھا جائے گا، اور اس کا بھٹکنا تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم خود ہدایت یافتہ ہوں گے اور ہم خود اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی۔ مومنو جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملے تو تم سفر کر رہے ہو تو اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو، اور اگر تم ان لوگوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو نماز کے بعد کھڑا کرو، ادھر عصر کی نماز لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، اور وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
اس میں اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے، اس لیے ہم کسی کی ڈیتھ پہ وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس کا کوئی موت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اگر ہماری کوئی چیز ہے ہم سے چلی جاتی ہے تو ہم وہ اس کا نعم البدل ہوتا ہے، لیکن موت کا نعم البدل کوئی نہیں، اس لیے موت کو مصیبت کہا گیا کہ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم موت کو یاد نہ کریں اور اس کی تیاری نہ کریں، اس میں غور و فکر نہ کریں. اور اس میں کوئی امانت کے بارے میں کہ امانت میں کوئی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، تو یہاں وصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اسے وصیت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے کہ اس کی مگر اس حالت میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو، یعنی اس کے پاس کا جو بھی مال دولت جو بھی کچھ ہے جو بھی آپ کی ملکیت ہے وہ وارثوں کے اندر تو تقسیم ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ جو اس نے کوئی وصیت لکھی ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے اس نے کوئی مال وقف کرنا ہے یا کوئی چیز کسی مسجد کو دینی ہے یا کسی کوئی بھی انتظام کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو آپ اس کو لکھ لیں تاکہ جب آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وہ چیز نکال دی جائے اور اس کو جلد از جلد لکھ لیا جائے تاکہ بعد میں ناانصافی کا اندیشہ نہ ہو. اور وصیت جو ہوتی ہے وہ 1/3 میں سے کر سکتے ہیں صرف. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. آگے 107 نمبر آئے تھے. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں. اسی طریقہ سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو، سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی تقویٰ کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان سننے کے ساتھ عمل بھی کرے، صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ نافرمان لوگوں کو نیکی اور ہدایت نہیں ملتی. یہی ہے، وہ بھی ختم ہو بے گیا. شک ٹھیک ہے، لیکن آپ سب لوگوں کو بھی اپنی وصیت تیار رکھنی چاہیے. اگر آپ کے ہسبینڈس نے نہیں رکھی ہوئی لکھی ہوئی تو انہیں بھی کہیں کہ وہ لازم لکھیں. 3 راتوں کی بھی اجازت نہیں ہے صاحب حیثیت کو کہ اس کی وصیت تیار نہ ہو. اور پھر آہستہ آہستہ اس میں چینجز بھی کرتے رہا کریں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے ہمارے حالات چینج ہوتے ہیں اسی طرح وصیت میں بھی تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں. نیکسٹ انیکا کے بعد کون ہے؟ جی میں رابعہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یجمع اللہ الرسل. وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے. اس آیت میں تمام پیغمبروں سے اس سوال کا ذکر ہے کہ ان کی امتوں نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا. اس کے جواب میں انہوں نے اپنی لا علمی کا جو اظہار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو لوگوں کی ظاہری بیانات پر ہی فیصلہ کرنے کے مجاز تھے، لہٰذا جس کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے معتبر سمجھ لیا، لیکن یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. آج جب کہ فیصلہ دلوں کے حال کے مطابق ہونے والا ہے، ہم یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دلوں کا پوشیدہ حال تو صرف آپ ہی جانتے ہیں. نیکسٹ آیت. یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی. اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے
اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس میں معجزات کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے تھے۔ پرندے میں اس طرح شکل بنا کر اس میں پھونک مارنے سے اس میں جان پیدا ہو جانا، اور ایسی فرمائے، ہاں یہی ہے بس، اس میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اور آپ سب بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا میں بے شک تم پر وہ دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے معجزات کی فرمائش کی گئی، کیونکہ ایسی فرمائشیں تو عام طور پر کافر لوگ کرتے تھے۔ البتہ جب انہوں نے یہ وضاحت کی کہ خدا نخواستہ ہم اس فرمائش کا منشا ایمان کا فقدان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر مکمل اطمینان کا حصول اور ادائے شکر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اور قرآن کریم میں یہ بیان نہیں ہے کہ ان کو دسترخوان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان اتارا تھا یا نہیں، لیکن جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ قول ہے کہ دسترخوان اترا تھا اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کو عذاب بھی ملا تھا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکو نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کے بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں یہ جو پہلے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم کو بھی معبود بنا لو، تو یہ پورا وہ 300 برس تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسائی تخیل، عیسائی اسی دنیا کے اس میں رہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ اللہ یا مادر خدا استغفر اللہ، یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ بنا رہا، اور جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تب تک یہ حضرت مریم علیہ السلام کو کوئی بڑی دیوی بنا چکے تھے اپنے سامنے، اور ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں اپنے عبادت گاہوں میں رکھ لیے تھے، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جی ختم ہو گیا کو۔ اس میں ایک یہ بات کہ یعنی کہ ہر نبی گواہی دے گا اپنی امت کے لیے، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ،
جی اور جب وہ ساری بات بتا رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کے لیے اٹھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ اس بات کا تصور کریں۔ دوسرا یہ کہ اب کتنی اچھی دعا مانگ رہے ہیں انبیاء کہ دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو غالب ادھر ہے۔ آپ غالب یعنی کہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی اس سے محبت سے غیرت دلائی جا رہی ہے کہ وہاں بھی انبیاء اپنی قوموں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے سپورٹ کریں گے وہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، یعنی کہ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ریاکار نہیں ہوتے، تنہائی میں ہو یا اعلانیہ ہو، وہ ہر جگہ سچے ہوتے ہیں، یعنی اس کہ پہ ان کا لکھا ہوا ہے دل نا اور ان کہ کی آپ زبان ایک۔ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دل میں ہے، میں نہیں جانتا۔ بے شک بے اللہ شک تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک۔ آگے سورہ اعوذ انعام باللہ من الشیطان الرجیم جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام جو ہے یہ مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید اس میں کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ تھوڑا سا زمانہ نزول کے بارے میں بتا دیتا، اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیعت وقت نازل ہوئی۔ حضرت معاذ کے چچے اسما بنت یزید شائستہ کہتی ہیں آپ کی کہ آواز جب یہ کٹ رہی ہے۔ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ ابھی سگنل کا کوئی ایشو ہے، ابھی صحیح ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس وقت آپ اب صحیح ہے بھابھی؟ جی ہیلو، جی جی اب صحیح ہے۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ سورت نازل ہوئی اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلم بند کروا لیا تھا۔ اب ترجمہ کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ یہاں پھر مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہیں، مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی دن رات چاند سورج کو جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں اس کے باوجود بھی یہ دوسرے جو اپنے انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں، کیوں نظریں نیازیں اور دعائیں ان کے سامنے مانگتے ہیں اور اپنی حاجتیں بھی ان کے آگے پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور آخری آیت کے آخر میں جو کہا گیا ہے کہ پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ یہ جو دوسری مدت ہے یہ ہماری جو ہے وہ جو قیامت کا دن آئے گا جس میں حساب و کتاب ہوگا اور ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اگلی آیت ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے اور تمہارے کھلے اور چھپے سب جانتا ہے، جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ یعنی اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں سے بخوبی واقف ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نہیں دیکھ پہلے کتنی قوموں کو ہم نے اپنے زمانے میں دورہ راہ دار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے یہ جو خبریں عنقریب اس کے متعلق ان کو پہنچیں گی، اس میں یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے ہجرت
اور ہجرت کے بعد جو اسلام کو بے در پہ کامیابیاں حاصل ہونے والی تھی، یہ اس وقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور کفار جو تھے وہ یہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہوگا، حتیٰ کہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ بات کی خبر نہیں دی تھی کہ آگے جو ہے وہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ پھیلے گا۔ اس کے امکانات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر تھے۔ ہم نے زمین میں تم کو اقتدار بخشا تھا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کو گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اگلی آیت ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو سری جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب تک یہ مبتلا ہے۔ اس میں جو ہے وہ لوگ جو کفار مکہ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ فرمائش کرتے تھے یا ایک تقاضا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں تو اللہ کو آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو اتارنا چاہیے تھا جو آپ کے جو ہے وہ سارے یہ اگر ہم آپ کی بات نہ مانتے تو وہ ہمیں اس کی سزا دیتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ اتنے بڑے نبی ہیں تو آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بے یار و مددگار پتھر کھانے کے لیے اور نعوذ باللہ گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ تو بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کے آگے سفیر اور وزیر اور سب ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کم سے کم ایک فرشتہ تو ہونا چاہیے تھا جو آپ کی حفاظت کرتا، آپ جو اس کو امور دیتے ان کا جو ہے وہ ان کو بجا لاتا۔ تو اس کے بارے میں اس کا جب کر کے ایمان لانے والے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کے لیے جو مہلت تمہیں ملی ہے اس وقت کا یہ ترجمہ ہے۔ اگر ہم فرشتے کو اتار بھی دیتے تو اسے انسانی شکل میں اتارتے، اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب تک مبتلا ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل کی گئی کہ جب وہ کفار حد سے زیادہ یہ اس طرح کے مذاق اڑانے والی حرکتیں کرتے اور اس طرح، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی دی گئی ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں کا جو ہے وہ جو کچھ پہلے انجام ہو چکا ہے آگے بھی اسی طرح ہوگا، تو آپ اس چیز سے جو ہے وہ دل گرفتہ نہ ہوں۔ آپ رکوع ختم ہو گیا بھابی۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 8۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہیے کہ وہ دیکھ لیں کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی نافرمانیوں اور ان کے جھٹلانے کا کیا انجام ہوا تھا۔ نیکسٹ آیت نمبر 12۔ قل لمن ما فی السماوات والارض۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مہربانی فرمانا جو ہے وہ لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی جو خاصیت ہے وہ اس کے غضب سے زیادہ ہے، لیکن یہ وعدہ جو ہے یہ مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد وہی ہوگا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے ان کا رزق نہیں چھینے گا، ان پر عذاب دنیا میں اس طرح سے تو نہیں آئے گا، لیکن آگے جا کے جتنا جو کچھ جس نے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اور جزا دے گا۔
اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف رحم ہی کیا جائے، وہاں پہ ہر چیز کا حساب برابر برابر ملے گا، جس طرح سے کی ہوگی اس طرح سے حساب ملے گا۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 13، وَلَهُ مَا سَكَنَ، اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 14، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، میں کسی اور کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں پہ یہ بات واضح کر دیں آپ کہ سب سے پہلے آپ مسلمان ہوں، اس کے بعد باقی لوگوں کو آپ جو ہے اس کی ہدایت فرمائیں۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 15، قُلْ إِنِّي أَخَافُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے انکار کرتا ہوں تو عذاب مجھے بھی پہنچے گا، میں بھی اس سے بچ نہیں سکوں گا۔ نیکسٹ آیت نمبر 16، من یسرف، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی نا، کہ اگر عذاب جو ہے اس کو ہٹا کے انسان جو ہے وہ جنت کا حقدار ہو جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا، تو پھر ہی یہ سب کچھ ہو سکے گا، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی اس کی کے سوا کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چاہے وہ نفع ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو یا آسانی ہو۔ نیکسٹ آیت نمبر 18، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 19، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ کہہ دیجئے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اللہ کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعنی جو وحدانیت کا گواہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہے، اور مجھ پر تو وہی کی گئی ہے، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں تم سب کو ڈرا دوں تاکہ یہ حجت نہ رہ جائے کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یا ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور حق اور سچ کی پہچان جو ہے وہ تم لوگوں کو ہو جائے، تاکہ یہ نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں آیا تھا کہ جس نے ہمیں ڈرایا ہو۔ نیکسٹ آیت نمبر 20، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس چیز کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو پہلے سے ہی پہچانتے تھے، اور بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اتنی اچھی طرح سے کہ جس طرح سے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے، ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ آیت نمبر 22 ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟
یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ اب بلا لاؤ ان کو کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے میرے ساتھ، تو دیکھ لو وہ تمہاری کتنی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا ان میں سے۔ آیت نمبر 23، ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، ہمارے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ وہ پھر جائیں گے اپنی اس چیز سے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، یہ تو جو ہے یہ ہم شرک کے مرتکب ہوئے ہی نہیں تھے۔ لیکن وہ لوگ پہلے تو یہ کہیں گے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ، ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ کچھ نہیں بول سکیں گے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے پورے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 تھا۔ نیکسٹ آیت نمبر 24، انظر کیف کذبوا، ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے دنیا میں، وہ سب بھی ان سے جو ہے وہ انکاری ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور ہم نے تو ان کو نہیں اکسایا تھا، یہ تو خود ہی ہماری عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم ان کے ذمہ دار نہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 25، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خوامخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے تو اس کو کان لگا کے سنتے تھے، لیکن ان کا مقصد اس کو سننے کا یہ نہیں تھا کہ وہ ہدایت پا جائیں، وہ بس اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی کجی اور کوئی نہ کوئی غلط چیز ہی جو ہے وہی نکال کے تو لڑائی جھگڑے کا بہانہ بنانے کے لیے ہی وہ اس کو سنتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی تھی، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بس پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 26، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے، یعنی وہ خود بھی جو ہے وہ رکتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن یہ جو بھی وہ کرتے تھے اس میں ان کی اپنی ہی صرف تباہی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 27، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یہ ہوگا کہ کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج دے اور ہم پھر اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ چیز صرف وہ اس لیے کہیں گے تاکہ ان سے عذاب ٹل جائے، باقی کرنا انہوں نے وہی ہے جو پہلے کرتے رہے تھے اگر ان کو دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ بھیج دے دنیا میں۔ نیکسٹ آیت نمبر 28، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر وہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ بلکہ یہ چیز جس کو یہ چھپایا کرتے تھے اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ان کا وہ کفر اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا جو کہ اس دن ظاہر ہو جائے گا جو وہ دنیا میں چھپاتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے، وہاں وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ نیکسٹ آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے
اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے. یعنی وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. ان کو یہ تھا کہ جو کچھ یہاں پہ ہو جائے گا بس یہی سارا کچھ ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. نیکسٹ آیت نمبر 30. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم ہمارے رب کی. اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو. وہ پھر عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ نہیں, یہ سارا کچھ تو سچ تھا جو ہم جھٹلاتے رہے تھے, لیکن اس وقت ان کے اس چیز کو ماننے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائم ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. جب وہ وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ پھر ان سے کہے گا کہ اب اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے اب عذاب کو چکھو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ہمارا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی, یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا, کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہیوں پر جو اس کے بارے میں ہوئی, اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے. خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے. اس میں قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم یہ جو گناہگار ہیں جو وہ افسوس کریں گے کہ ہمیں یہ دوبارہ مل جائے, یا جو ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اس وقت اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے, اور وہ اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا کہ آواز اللہ کٹ رہی تعالیٰ. ہے, جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے, کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے گا اور اگر اس کو دیکھ کے دوسرا بھی اس گناہ میں شامل ہو جائے گا, تو وہ اس گناہ کا بھی جو عذاب ہوگا نا وہ اس کے اوپر ہی آ جائے گا. وہ اپنا تو گناہ اس ٹائم اس نے اٹھایا ہی ہوگا, گناہوں کا بوجھ, اور جو دوسرے اس کی وجہ سے کریں گے ان کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہی آ جائے گا. ایسی ہے نا بھابھی؟ جی, جو گناہ کو پھیلاتا ہے اس کو بھی میرے خیال میں 10% کا ہے کہ اس کو حصہ جاتا ہے گناہ جی کرنے والے کو, جو دیکھ کر پھر گناہ کرتا ہے. اسی طرح نیکیوں کا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور آپ آگے کسی کو وہ نیکی پھیلا رہے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ بنے گی. اسی طرح اس کا حصہ آپ کو جائے گا. گناہوں جی کا بھی اسی طرح ہے. آیت نمبر 32. اور دنیاوی زندگانی تو پھر زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو اور لاب کے, اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, اور محض یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے. آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کھیل اور تفریح میں دل بہلا رہا ہے, اور یہ دنیا کا کھیل تماشا اس کی حیثیت حقیقت میں تھپیڑے کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے کہ جو سب کچھ جو ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, جو اس کا فیصلہ جو ہماری زندگی کا فیصلہ ہے وہ آخرت میں ہی ہوگا. آیت نمبر 33.
اے محمد ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے پیغمبروں کے حالات سن کر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھی اسی طرح قوموں نے جھٹلایا تھا اور انہوں نے بہت صبر کیا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ دکھ دیے گئے، ان کی قوموں نے ان کو باتوں سے بھی دکھ دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو ان کی قوموں نے بہت باتیں سنائی اور پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، قومیں جھٹلاتی ہیں اور پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ قومیں عذاب میں تباہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے پیغمبروں کے لیے دیر سے آئے یا جلدی آئے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد فرماتا ہے۔ آخر میں پچھلے رسولوں کی خبریں پہنچی آپ کے پاس کہ نوح اور عاد اور سمود کے بارے میں بتایا۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ان کی تکذیب ان کی بھی تکذیب کی جا چکی تو انہوں نے ان پر صبر کیا اور جو ان کو عذاب پہنچائیں۔ یہ اس کا تھا ترجمہ۔ نہیں، آپ ترجمہ پڑھتی جائیں نا، بار بار رکا نہ کریں جس کی وجہ سے آپ جی سے مسٹیک ہوتی ہے۔ جی نہیں، اس میں تھا 33 میں تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہونا ان کی باتوں پر، کیونکہ وہ جو جی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ آپ سے نہیں ہو رہے، آپ جو کی توحید اور رسالت کے جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کے وہ خلاف جا رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وہ آپ کو تو امین اور صادق سمجھتے تھے اور در حقیقت وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ جی وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو آپ اللہ کی باتیں ان کو بتا رہے ہیں وہ ان سے انکار کر رہے ہیں۔ اور اس میں 34 میں یہ تھا کہ بہت سے وہ پیغمبر جو آپ آپ سے آریہ جی مریم جی عالیہ ہمارا یہ آپ بتا چکی ہیں۔ ہاں جی میں آپ بتا چکی ہوں، وہ مجھ سے غلطی ہاں ہو جی گئی تھی۔ جی اچھا میں دیتی ہوں، آپ چپ کرو، 1 منٹ اوکے، ادھر جاؤ۔ اب آیت 35 تک مسلسل پڑھتی جائیں۔ جی اور اگر 35 تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان پر سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ جی آگے پڑھتی جائیں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی جی ڈیٹیل بتائی وہی جائے۔ سب ان کو صبر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنہوں نے معجزے یا جنہوں نے ساری یہ باتیں بتائی ہیں ان کو بھی تو انہوں نے جھٹلایا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تو آپ یہ سب مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے اچھا آیت نمبر 36 جی دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اس میں بھی پڑھتی جائیں، اچھا بس اس میں یہ ہے کہ سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کی بات سنتے ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں، جو سن سکتے جی ہیں، یعنی کہ جی جن کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں ڈالا۔
पर्दा اور جو नहीं डाला हो, मुर्दा उन्हें कहा गया है जिनके दिल मुर्दा है, जिनके दिल और में उनको होता है। कब्रों जी से ताबीर दिया, उनके दिल कब्रों में डूबे हुए हैं। जी 38 ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी नहीं क्यों नहीं उतरी। कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला हैं। इसमें भी यही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि इनको ये सबसे बड़ी निशानी ये नजर नहीं आती जो किताब इन पे नाजिल की है, कुरान मजीद, तो इससे बढ़कर भी कोई निशानी है इनके लिए। ये तो 37 आगे आगे बोलो। जी 39 मगर आप जो लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ती जाओ हमारा। अच्छा जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले, ये 38 है। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी तरह के अनवा हैं। हमने इनकी तकदीर के तोशे में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। 39 मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं और तारीखियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो, ये 40 आयत नंबर, इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या इस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोला अगर तुम सच्चे हो। 41 इस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो इस मुसीबत को तुम पर टाल देता है और ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। भाभी इसका तफसीर कर दें आप। जी तफसीर इसकी ज्यादा वो नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगाता है। यकीनन जी हिदायत हर किसी को नहीं मिलती। हिदायत मांगने से मिलती है, ढूंढने से मिलती है। और ये जी हिदायत की रोशनी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी है जब वो उसको चाहता है दे उस देता रास्ते पर चलने के लिए। है। तो अल्लाह ताला उसके गिर्दो पेश की जो निशानियां बताई हैं अल्लाह ताला ने इसमें कि सारी कायनात में निशानियां बिखरी पड़ी हैं अल्लाह जी ताला की कुदरत हवानात की। और नबातियात और हाँ, हयातियात, ये सब जो अल्लाह ताला ये की जो है सब ये सारी सब अल्लाह की अल्लाह ताला निशानियां, इनको की देखकर निशानियां हक हैं। पहचानने वाले हक पहचान लेते हैं। बस जी आगे चलें। आगे कोई यकीनन जब इंसानों पर जो बड़ी मुसीबत आती है तो उस वक्त वो अल्लाह को पुकारते थे, वरना वो हर वक्त अपने माबूदों को ही पुकारते थे। तो ये भी एक बात थी, जब वो जानते थे अल्लाह का तो फिर क्यों उसके साथ शरीक कर रहे थे। जी नेक्स्ट किसकी है? अऊज़ु बिल्लाहि जज़ाकल्लाह। मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब और आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हाल ये था कि वो हर खैर से मायूस थे। इस तरह उन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जब वो उस पे आमादा हुए अल्लाह ताला को चुटलाने पे और उन्होंने आजी इख्तियार नहीं की तो अल्लाह ताला ने एक तरह से उन्हें दुनिया में और मगन करने के लिए उनको मजीद इनायात अपनी नेमतें अता की। जब वो बिल्कुल उसमें मगन हो गए तो फिर अचानक उन्हें जकड़ लिया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया अजाब से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बेनाई और समाअत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर कर दे
مطلب یہ ہے کہ ایک تو دیکھنے اور سننے کی سماعت بھی اللہ تعالیٰ لے لے، اور دوسرا تمہارے سوچنے سمجھنے کی انٹرنل جو کوالٹیز ہیں وہ بھی ختم کر دے، دلوں پر بھی مہر لگا دے. تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اس میں بھی سارا ہی کلیئر ہے. نیکسٹ آیت. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ وہ نبی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے تھے انہیں کوئی ماورائی مخلوق سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس غیب کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے زمین سے خزانے بھی نکالیں، اور جو ہماری اگلی پچھلی باتیں وہ بھی انہیں سب معلوم ہونی چاہیے. بھلا وہ بھی کیا پیغمبر ہوا جو انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہو، رہتا ہو، اس کے بیوی بچے بھی ہوں؟ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. میرے پاس جس بات کا علم ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس جو بھی علم آتا ہے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے، بخلاف اس کے تمہارے پاس جو بھی علم ہے وہ تمہارے اپنے قیاس اور گمان پر مبنی ہے، یا تم لوگ اندھی تقلید کرتے ہو. لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اس اعتبار سے میں تم سے برتر ہوں اور مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. اے محمد تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہوگا، ان کی سفارش کرے، شاید کہ وہ خدا ترسی کی روش اختیار کرے. اس میں وہی جو پیچھے بار بار کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ سفارش ان کی کوئی پیش نہیں کر سکے گا، نہ جن سے دامن دنیا میں جوڑ کے وہ اس بات میں کھوئے بیٹھے ہیں کہ ہم آخرت میں یہ ہمیں معاف کروا دیں گے، بخشوا دیں گے. ایسا کوئی بھی آخرت میں نہیں ہونے والا. اس بات کا انکار قرآن مجید میں بار بار کیا جا چکا ہے کہ جو بھی یہ بات یہ گمان رکھتا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے. اور جو اپنے رب کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. اس کا یقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو کہ حضور پاک پہ یعنی جو کمزور تھے، جن کو جو معاشی طور پہ بھی بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، نہ وہ بہت بڑے بڑے سردار تھے. تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ کیا یہی بندے رہ گئے تھے جنہوں نے حضور پاک پہ ایمان نے کیا نہ تھا؟ کیا کوئی عزت دار بندہ، کوئی ایسا بڑا بندہ کیوں نہیں آپ کے گروہ میں شامل ہوا جس کی وجہ سے جس کو دیکھ کے ہم بھی دیکھیں گے اچھا جی یہاں پہ سردار جا رہے ہیں تو ہماری جگہ بنتی ہے. تو کیا ایسے ہی بندے ادھر آئے ہوئے ہیں؟ کیا یعنی ان کو اس بات پہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر ہم ادھر جاتے بھی ہیں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے برابر کے بندے نہیں بیٹھے ہوئے. تو آگے اس پہ پھر آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں، کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آیت کا ترجمہ آگے. پھر بھی اگر تمہیں ان کو دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے بھی کہ یعنی سرداروں کی وجہ سے کر کے ان کو جو کہ تمہیں حقیقی ایمان میں کیا ہے ان کو تھوڑا پیچھے بھی کر دو گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ان پر. آیت کا ترجمہ ہے. دراصل ہم ان لوگوں کے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں.
کہ آگے حضور پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس تمہارے سچے اور پکے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کے ذریعے ہم ان کو آزما رہے ہیں، کیا ان کا غرور اور تکبر اور گھمنڈ جو قریش کو سرداروں کو ہے یہ ان کا ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ اگر نہیں ٹوٹا نہیں، کبھی بھی ایمان نہیں تمہارے پہ آ سکتا اگر تمہارے یہ شرطیں، کیونکہ جب ایمان میں یا مسلمان ہونے میں کوئی شرطیں نہیں ہے اس طرح کی کہ یہ ہمارے نزدیک نہیں بیٹھیں گے، یعنی وہ ان کا جو تکبر تھا نا وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ آیتیں پھر نازل ہوئی۔ پھر آگے پھر آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ ہے وہ جن اچھا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہے وہ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہو ان سے تم پر سنگتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر نازل کر دیا ہے، اور اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے، اصلاح کرے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ اس آیت کی یہ اس جیسے قریش کے سردار تھے جو مسلمان ہو چکے تھے نا، جو ان سے جب وہ بھی کفر کی حالت میں بہت بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب وہ کر چکے تھے تو ان کو وہ یاد کروا کے تنگ کرتے تھے کہ آپ سے تو یہ بھی گناہ ہوا، یہ بھی ہوا، تو وہ اذیت کم کرنے کے لیے ان کو یہ پھر آیت کا یعنی اس آیت میں بتایا کہ اگر آپ کے کوئی ایسا بہت بڑا بھی گناہ آپ سے سرزد ہو چکا ہے جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر جب آپ ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے تمام پیچھے کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ بس اتنا ہی، جزاک اللہ۔ بے شک، جزاک اللہ۔ جی نادیہ؟ السلام علیکم۔ جی رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسے کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے۔ اشارہ ہے یہاں پر عذاب الہی کی طرف۔ مخالفین کہتے تھے کہ اگر تم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو اور ہم کھلم کھلا تم کو جھٹلا رہے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑتا۔ تو وہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ تو مشکلوں کا شکار ہیں، اور ان کو گالیاں دینے والے اور پتھر مارنے والے جو ہیں وہ چین اور سکون میں ہیں۔ یہ جو اہل مکہ دھمکی دیتے اور کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تو یہ اس کے سلسلے میں جواب دیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ بات اتاری گئی ہے جواب۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہو۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے آج میں پتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کا صرف 1% حصہ جانا گیا ہے اور باقی ہمارے علم میں نہیں ہے، اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی بڑا حصہ علم سے باہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس لیے دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لوہے محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ آگے آیت نمبر 60 ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔
नादिया म्यूट करो। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वहुवल काहिरु फौqa इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फ़र्ज अंजाम देने में ज़रा भी कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसला के सारे अख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। निगरानी करने वालों से मुराद ये है फरिश्ते हैं जो इंसान की हर जंबिश और हरकत को नोट करते रहते हैं, और फिर मौत के वक्त भी फरिश्ते ही आते हैं जो इंसान की रूह कब्ज करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत तेज है। अगली आयत है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो सहरा समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा के और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से तुमने हमें बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे? अब इस आयत को हम सिर्फ अहले मक्का अहले कुरैश पे नहीं रखें, अपने ऊपर भी देखें कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो किस तरह अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं कि आइंदा हमसे कोई गलती कोताही या गुनाह नहीं होगा, लेकिन फिर हम उस पर साबित कदम नहीं रहते और दोबारा से वो काम करने लगते हैं। तो इसलिए इसको, इस आयत को अपने ऊपर भी लें। और अगली आयत है ये 64, कहो अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। दूसरों से शरीक ठहराने से मुराद अहले मक्का के बुत भी शरीक हो सकते थे, अपने नफ्स के बुत भी हो सकते हैं और ख़ानदान के बुत भी हो सकते हैं। यानी अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक है, तमाम अख्तियारात का मालिक है, जब भी कोई सख्त वक्त आता है और असबाब के सारे रिश्ते हमें टूटते हुए नजर आते हैं तो हम फिर दिलो जान से उसको पुकारते हैं और उसकी तरफ रुजू करते हैं, और जब वो मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो फिर दूसरी चीज़ें हमारी मुश्किल कुशा बनी हुई होती हैं। इसी तरह जब इंसान पर कोई मुसीबत या मुश्किल आती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने रब को पुकारने का हुक्म है, ना कि किसी और को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुल हुवल कादिर, कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से तुम्हें बर्बाद कर दे या तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखवा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां उनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि यह हकीकत को समझ लें। अब यहाँ अल्लाह ताला ने तीन किस्म के अजाबों का जिक्र किया है। यानी कि जो लोग अजाब इलाही को अपने आप से दूर पाकर हक की दुश्मनी में जुर्रत से काम लेते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें ये मुतनब्बे किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ऊपर से भी अजाब भेज सकता है, यानी कि हवा, बारिश, तूफान वगैरह के जरिए, और नीचे से यानी कि कदमों के नीचे से क्या है, जलजले वगैरह जो मिनटों में बस्तियों को उलट कर रख देते हैं, और तुम्हें गिरोहों में तकसीम करके लड़ाई करवा दे, यानी कि बद अमनी जो साल हा साल तक खून रेजी में भी बदल सकती है। अब ये अल्लाह की इनायत है कि अगर कोई सख्त अजाब हम पर नहीं आया तो गनीमत समझो कि अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है, और ये जो निशानियां हमें दुनिया में दिखाई जाती हैं ये इसलिए होती हैं कि हम इनको देखकर हक को पहचाने और सही रास्ता अख्तियार करें, गलत रास्तों से बचें। आई 65, और देखो कि हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां उनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हकीकत समझें। तुम्हारी कौम उसका इनकार कर रही है हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम पर हवालादार नहीं बनाया गया हूँ, हर खबर के ज़हूर में आने का एक वक्त मुकर्रर है, अनकरीब तुमको खुद अंजाम कार मालूम हो जाएगा। ये हवालादार नहीं बनाया गया हूँ यानी कि तुम पर ज़बरदस्ती करना मेरा काम नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हें राय रास्त पर ले आऊँ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं, और ना ही ये किसी और नबी का काम है कि वो लोगों को ज़बरदस्ती ईमान की तरफ लेकर आए। नेक्स्ट है,
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اب یہ بات کہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہی ہے، لیکن جن کے جیسے اہل مکہ یا یہود الٹی سیدھی باتیں اسلام کے بارے میں کرتے ہوں گے تو ہٹ جانے کا حکم ہے۔ اب انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے، تو کیا ہمیں نہیں شیطان بھلاتا جن کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے؟ تو اس آیت کو بھی اپنے اوپر لیں، اگر کہیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کھلم کھلا، یا کوئی باتیں ہو رہی ہیں یا لوگ کچھ ایسا کہہ رہے ہیں یا گیدرنگ ایسی ہے تو اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے حساب میں کس چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ کہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے، ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں بھی کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ بے شک اچھا یہ پیچھے ہے کہ ان کے حساب میں، یعنی کہ جو لوگ اکٹھے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بھٹ جائیں۔ یہاں اس بات سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں ان پر جو نافرمان لوگ ہیں ان کے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا انبیاء ہوں یا تبلیغ کرنے والے جو بھی ہوں، بس ہم لوگوں کا یہ فرض ہے یا انبیاء کا یہ فرض تھا کہ جس کو بھی گمراہی میں بھٹکتا ہوا دیکھے اسے حق بات کی نصیحت کریں، یعنی کہ اس کے سامنے حق کھول کر بیان کریں، اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو یقیناً یہ ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ ہمیں یعنی کہ تبلیغ کرنے والا کوئی ہے یا اللہ کے نبی تھے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا وقت ان لوگوں پر یا قوتیں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنا وقت اور قوتیں ان لوگوں کی تعلیم و تربیت پر لگائیں جو خود طالب حق ہوں، یعنی کہ جو حق جاننا یا پہچاننا چاہتے ہوں، اپنی کوالٹیز ان لوگوں پر خرچ کریں۔ جی آیت نمبر 71، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ سیدھی راہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطیع ہو جائیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک ایسے شخص جو اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ جائے جو سیدھے راستے پر جا رہے ہوں، اور بچھڑے جانے والا جنگلوں میں حیران اور پریشان بھٹکتا رہا ہو، ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، یا پھر وہ جنات کے
یا شیطانوں کے نرخے میں پھنس جائے اور اس میں پھنسنے کے باعث وہ صحیح راستے سے الگ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اگر اللہ نے اس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہو تو یقیناً وہ اللہ کی توفیق سے راہ راست پر آ جائے گا۔ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک دی جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ اس دن کو یاد کرو اور اس دن سے ڈرو جب اللہ تعالیٰ کے ایک کن کہنے سے کہ اس کے ایک کن ہو جا سے جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو جائیں گے، لیکن وہ تیزی کے ساتھ کن لوگوں کے لیے طے ہوں گے؟ جو ایماندار لوگ ہوں گے، ورنہ جو مشرکین ہوں گے یا نان بلیورز ہوں گے ان کے لیے یہ دن ہزارہا سالوں پر یا 50,000 سالوں کی طرح ان کو بھاری لگے گا، لیکن جو اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے ایک کن کہنے سے بڑی جلدی ان کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ دوسری بات یہاں پہ سور پھونکنے کی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اسے منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر ہیں، جب انہیں کہا جائے گا اس میں پھونک ماریں تو وہ اس میں پھونک ماریں گے۔ اس میں دو رائے ہیں، بعض علماء کے نزدیک 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلا جس میں تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا جس میں تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور تیسرا جس میں تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور کچھ علماء کے نزدیک صرف آخری 2 یعنی کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک جس میں لوگ فنا ہو جائیں گے اور دوسرا جس میں لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 74۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے سٹوری، کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو بت بناتے ہوئے دیکھا اور ان کی پوری قوم بھی جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن وہ واحد تھے جن کا دل اس چیز پر نہیں مانا، وہ اپنے باپ کو بڑے عزت اور احترام سے جو ہے وہ ان کو سمجھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے یقین کے لیے ان کو زمین اور آسمان کی کچھ پوشیدہ چیزیں جو ہے ان کا نظارہ بھی کروایا۔ آیت نمبر 76۔ اور پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہے تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اور میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس میں ساری اگزامپلز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ ایک جو عقلی سوچ تھی اس کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کیا، یعنی کہ ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں، اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا کوئی خالق ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو یہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 80۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے
میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ جب ان کی قوم نے توحید کا یہ واز سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینا شروع کر دیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم آج بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے مشرکانہ عقائد ہیں وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کرتے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمارے سامنے اس وقت بہت بڑی اگزامپل، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کوئی لوگ سنتے ہوں یا نہ سنتے ہو، غامدی صاحب کی ہے کہ انہوں نے یعنی کہ ان کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر عام بندہ اس کو سنے تو وہ واقعی ان پر یقین لے آئے، لیکن جو عقل والے ہیں وہ پھر ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 81، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چلنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا و علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیاسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ تمام انبیاء کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ تمام انبیاء صالح تھے، ہدایت یافتہ تھے، نیکوکار تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی، وہ انبیاء ہوں یا پھر رسول ہوں، سب کو۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا تھا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اب دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں جو لوگ انبیاء یا رسول نہیں بھی بنے، ان کی اولادوں اور ان کے بہن بھائیوں میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، یعنی کہ اپنے کام کے لیے چن لیا، اپنی خدمت کے لیے چن لیا، یا اس دین کی خدمت کے لیے چن لیا جو اس وقت کا دین تھا، اور سیدھے راستے کی طرف رکھا ان کو۔ اب یہ دعا ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، یا یہ کہ ہمیں بھی چنے ہوئے بندوں میں شمار کر لے۔ یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اگلی آیت ہے 88۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہہ رہے ہیں یہ بات، عام لوگوں سے بھی نہیں، کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ عظمت کے مرتبے کبھی نہیں پا سکتے۔ وہ دنیا میں عام نام بے شک کمال ہیں،
मशहूर हो जाएं, जैसे फिरौन, हामान, कारून वगैरह। लेकिन दुनिया में खैर और भलाई का जो सरचश्मा है वो सिर्फ और सिर्फ अहले हक और खालिस खुदा परस्त लोगों को ही मिलता है, जैसे अंबिया और रसूलों को मिला, या फिर उनकी पैरवी करने वाले नेक सारे लोग जिनको अल्लाह ताला अपने काम के लिए चुन लेता है। आयत नंबर 90। अब अगर ये लोग उसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इससे मुनकिर नहीं है। यानी कि ये नेमत सौंपने से अल्लाह ताला की मुराद क्या है कि अगर काफिर और मुशरिक लोग जो अल्लाह की हिदायत को बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं अल्लाह की हिदायत को मानने से, तो बेशक ना माने, क्योंकि अल्लाह ताला अहले ईमान का ऐसा गिरोह पैदा करता रहता है जो इस नेमत ईमान का कदरदान होता है। आयत नंबर 90। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, उन्हीं के रास्ते पर चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग और हिदायत के काम में तुम पर किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। ये तो एक आम नसीहत है दुनिया वालों के लिए, और यही बात हर नबी ने कही है कि हम इस तबलीग के काम पर आपसे उजरत नहीं लेते। ये अल्लाह की इनायत है जो उसने हमें दी है, और इसका अजर भी अल्लाह ही अंबिया को देगा, इंसान नहीं दे सकते। बेशक अगली किसकी है? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। और इन काफिर लोगों ने जब ये कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया तो उन्होंने अल्लाह की सही कदर नहीं पहचानी। इनसे कहो कि वो किताब किसने नाजिल की थी जो मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हदायत थी, जिसको तुमने मुतफर्रिक कागजों की शक्ल में रखा हुआ है, जिनमें से कुछ को तुम जाहिर करते हो और बहुत से हिस्से छुपा लेते हो, और जिसके जरिए तुमको इन बातों की तालीम दी गई थी जो ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। ए पैगंबर, तुम खुद ही इस सवाल के जवाब में इतना कह दो कि वो किताब अल्लाह ने नाजिल की थी, फिर इनको इनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी बेहुदा गुफ्तगू में मशगूल रहकर दिल लगी करते हैं। और इसी तरह ये बड़ी बरकत वाली किताब है जो हमने उतारी है, पिछली आसमानी हिदायत की तस्दीक करने वाली है, ताकि तुम इसके जरिए बस्तियों के मरकज यानी मक्का और इसके इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और वो इस पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाज की पूरी पूरी निगहदाश्त करते हैं। और इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई हो। और इसी तरह वो जो ये कहे कि मैं भी वैसा ही कलाम नाजिल कर दूंगा जैसा अल्लाह ने नाजिल किया, और अगर तुम वो वक्त देखो तो बड़ा होलनाक मंजर नजर आए जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होंगे और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कह रहे होंगे, अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम झूठी बातें अल्लाह के जिम्मे लगाते थे, इसलिए कि तुम उसकी निशानियों के खिलाफ तकब्बर का रवैया अख्तियार करते थे। इन आयात का मतलब ये है, थोड़ी सी तफसीर है इसकी, कि मुशरिकीन अब नबूवत और रिसालत ही के मुनकिर थे। उनके जवाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में जो पैगंबर गुजरे हैं उनका हवाला दिया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अरब की बुत परस्त भी मानते थे। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर वो पैगंबर हो सकते हैं और उनकी औलाद में नबूवत का सिलसिला जारी रह सकता है, तो ये कहना कैसे दुरुस्त हो सकता है कि नबूवत कोई चीज नहीं है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल बनाकर भेजने में आखिर कौन सी इश्काल की बात है, जबकि आपकी नबूवत के दलाइल रोजे रोशन की तरह वाजे हो चुके हैं। यहाँ पर बाज यहूदियों की तरदीद भी मकसूद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए एक मरतबा उनके सरदार मालिक बिन सैफ ने गुस्से में आकर यहाँ तक कह दिया था कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया। यानी पूरी किताब को जाहिर करने की बजाय यहाँ पर तुमने इसे हिस्सों में बांट रखा है, और जो हिस्से तुम्हारे मुताबिक होते हैं उनको तुम लोगों में आम कर देते हो, मगर जो हिस्से तुम्हारी मफादात के खिलाफ होते हैं उन्हें छुपा लेते हो। आखिरी आयत है, वलक़द जिअतुमूना फुरादा। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे कहेगा कि तुम हमारे पास इस तरह तनहा आ गए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें बख्शा था वो सब अपने पीछे छोड़ आए हो।
اور ہمیں تو تمہاری اور وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں تو ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن کے بارے میں تمہیں بڑا زعم تھا، مطلب ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو اپنے بتوں کو دیوتا مانتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، پھر آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ جن کے تم بہت دعوے کرتے تھے، تو اس ٹائم پہ ان کو کوئی مدد کے لیے نظر نہیں آئے گا، بلکہ سارے رشتے تعلقات ٹوٹ چکے ہوں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکن نمبر 18۔ ان اللہ خالق الحب والنوى، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہاں یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کی طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کو ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کی شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ آسمان بنایا، زمین بنائی، پھر اس میں سے آسمان سے پانی برسایا، ہر قسم کے نباتات انسان کے لیے پیدا کی، ہرے کھیت پیدا کیے، اور طرح طرح کے درخت، طرح طرح کی سبزیاں، پھل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، جس کی وحدانیت کے لیے یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے۔ یہ پوری جو 2-3 رکوع ہیں وہ اسی بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا پہلی بار بھی، اور دوسری بار بھی وہ ہمیں پیدا کرے گا، جیسے وہ زمین میں سے بیج کو نکالتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہی قادر مطلق ہے۔ یہ رکوع ختم ہو گیا، آخری رکوع میں۔ بے شک بھابھی پڑھو؟ پڑھو۔ جی بسم اللہ وردی انا یقون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، وہ تو آسمان اور زمین کا مستق کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ جب کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اس آیت میں جو ہے بس یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو کافر تھے یا مشرک تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ کہا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بتایا گیا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ اور جو اپنے جو دیوتا اور دیو تھے یا جو ان کو جو ہے وہ ان کا سلسلہ نسب جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ملا دیا کرتے تھے، تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ بہت بڑا شرک ہے، اور ہماری جو وہاں تک
وہ ہر چیز کا کفیل ہے، یعنی ہر روزی رزق دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، نائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا وہ نقصان۔ میں یہ جو آخری جملہ ہے، یہ آخری جو آیت ہے کہ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ ادا کیا گیا ہے کہ اب بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہر چیز صحیح اور غلط بتا دی گئی ہے، اور قرآن کی صورت میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صورت میں بھی اب آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اب میں آپ کی نگرانی نہیں کر سکتا، اب آپ خود اپنا اچھا اور برا اپنے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تمہیں کسی سے پڑھ آئے ہو یا جو علم رکھتے ہو اس پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو، اور اے ایمان والو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں زیادہ پریشرائز کر کے لوگوں کو ہم دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ اب ان کو جو ہے وہ جو وہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک راستہ دے دیا ہے، اگر وہ اس پر چلیں گے تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ زور زبردستی نہیں کر سکتے، اور اس حد تک نہ جائیں کہ پھر مسلمان جو ہے وہ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ برا بھلا اس حد تک کہیں کہ پھر مسلمان غصے میں آ کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت ہوگی۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ کفار کی ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے تو ایمان لانے والے نہیں۔ جیسے کہ پچھلی قوموں پر کتنی زیادہ کھلی نشانیاں آئی ہیں، وہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے راہ راست نہیں حاصل کی انہیں نہیں ملی۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے، جو کو سب کچھ دکھایا گیا کھلے اس سے تو وہ نہیں ایمان لائے، تو اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے کسی طور پر نہ دنیا میں بچ سکیں گے اور نہ آخرت میں ان کے لیے حصہ ہوگا۔ بس بھابھی ختم ہو گیا رکو۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، ہمارا یہاں مل بیٹھنا اور پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کرنا، یہ سب قبول فرما لے اپنی ذات سے۔ یا اللہ رحم فرما ہم سب پر اور ہمارے احوال درست فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔